السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علموں، آج ہم 8ویں 9ویں اور 10ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا سبق جو ایک ڈپٹی نذیر احمد کا افسانوی ادب سے لیا گیا ناول ہے، وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مختصر احوال پڑھتے ہیں، مختصر تعارف پڑھتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد کا۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ولادت 1831 میں ہوئی اور ان کی وفات 1912 میں ہوئی۔ شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع بجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے۔ دلی کالج سے آپ نے ادب، عربی، فارسی، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی ذاتی محنت اور کوششوں سے پڑھی۔ ملازمت کا آغاز ضلع گجرات پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا، بعد میں ترقی کر کے انسپکٹر مدارس ہو گئے، پھر تحصیلدار اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے۔ اس کے بعد ریاست حیدرآباد چلے گئے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے، جن میں مرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات النشر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ سبق اصغری نئے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا مدرسے کو کہا جاتا ہے۔ بٹھایا ڈپٹی نذیر احمد کے ناول مرات العروس سے لیا گیا، جس میں 2 بہنوں کی کہانی اکبری اور اصغری کا ذکر ہے۔ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بہت مدت سے والی اندور کے سرکار میں مختار کل رہے اور ہزاروں روپے کی املاک شہر میں خرید کر لی تھی۔ بڑی شان سے رہتے تھے۔ دیوڑی پر ساتھیوں کا گادر، اندر باہر 30-40 آدمی نوکر، گھوڑا، ہاتھی، پالکی، بکی سواری کو موجود۔ یعنی کہ فتح اللہ خان صاحب جو ہے وہ اندور کی سرکار میں یعنی کہ حکومت میں مختار خل سے آل ان آل رہے ہیں اور ہزاروں روپے کی املاک یعنی جائیداد انہوں نے خرید لی تھی۔ نوکر چاکر، روپیہ پیسہ، سواری کو گھوڑا، ہاتھی، پالکی، بکی سب کچھ موجود تھا۔ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا نواب اسفند یار خان کے بیٹے سے بیاہی گئی تھی۔ حسن آرا کی نسبت نواب جھیجر کے خاندان میں ہوئی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھی جس میں اصغری کا میکہ تھا۔ اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت کا شور تھا۔ شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے حال سے خوب واقف تھیں۔ شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے کے لیے آئیں۔ دنیا کا دستور ہے، کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ اگر ہر طرف سے خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ شاہ زمانی بیگم چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش و مسرت میسر تھے، معاف کیجیے گا، لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھیں۔ حسن آرا کی مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے ہی گھر میں سب سے بگاڑ تھا۔ نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر، نوکر ہیں آپ نالاں، لونڈیاں ہیں الگ پناہ مانگتی۔ غرض حسن آرا سارے گھر کو سر پر اٹھائے رہتی تھی۔ یعنی کہ 2 بیٹیاں تھیں فتح اللہ خان صاحب کی، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا کی تو شادی ہو گئی تھی، اسفند یار خان کے بیٹے سے شادی ہوئی تھی، جبکہ حسن آرا کی نسبت جسے آج ہم منگنی کہتے ہیں، منگنی طے ہو چکی تھی۔ لیکن حسن آرا صاحبہ جو تھیں وہ ان کی مزاج ایسے تھے کہ وہ ایک دم خود سر، بدتمیز، ضدی، نالائق، پوہر ٹائپ کی تھیں، تو اور اس کی وجہ سے ان کی والدہ صاحبہ یعنی کہ سلطانہ بیگم جو تھی، جن کو دنیا کا ہر عیش اور آرائش میسر تھا، لیکن پھر بھی بیٹی کی طرف سے وہ فکر مند رہتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خود سر تھی۔ نہ اسے ماں کا لحاظ تھا، نہ اپنی بڑی بہن کا ادب تھا، نہ باپ کا ڈر تھا۔ نوکر الگ پریشان رہتے تھے اسے حسن آرا سے۔ غرض حسن آرا سارے گھر کو اپنے سر پر اٹھائے رکھتی ہے، مطلب گھر میں ہر وقت ہنگامہ رہتا ہے۔ شاہ زمانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر حسن آرا گھڑی 2 گھڑی چپ ہو کر بیٹھ جاتی۔ کیا ذکر، شاہ زمانی بیگم کو پالکی سے اترے دیر نہ ہوئی تھی کہ لگاتار 2-3 فریادیں آئیں۔ بیگم صاحب دیکھیے، چھوٹی صاحبزادی نے میری
نئی اوڑھنی لیر لیر کر دی، لیر لیر یعنی کہ بالکل پھاڑ کے رکھ دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ اب مجھے کون بنا کر دے گا؟ اوڑھنی یعنی کہ دوپٹے کو کہا جاتا ہے۔ گلاب بلبلا اٹھی، ہائے میرا کان خونا خون ہو گیا۔ باورچی خانے سے ماما نے دہائی دی، اچھی خدا کے لیے کوئی ان کو سمجھاتا۔ سالن کی پتیلیوں میں مٹھیاں بھر بھر راکھ جھونک رہی ہیں، یعنی کہ راکھ ڈال رہی ہے، سالن میں مٹی اٹھا کے ڈال رہی ہے۔ راکھ یعنی کہ جو جلی ہوئی مٹی، یعنی کہ کوئلے سے جو راکھ بن جاتی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ شاہ زمانی بیگم نے آواز دی، حسنہ یہاں آؤ، یعنی خالہ نے اپنی بھانجی کو آواز دی، حسنہ یہاں آؤ۔ خالہ کی آواز پہچان حسن بارے حسن آرا چلی تو آئی، لیکن نہ سلام نہ دعا، ہاتھوں میں راکھ، پاؤں میں کیچڑ۔ اسی حالت میں دوڑ کر خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے کہا، حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگی ہو۔ خالہ نے آواز دی، خالہ کی آواز سن کے حسن آرا چلی تو آئیں، لیکن آئیں اس حالت میں تھیں کہ ہاتھ میں راکھ ہے، وہی راکھ جو پتیلیوں میں جھونک رہی تھی، پاؤں کیچڑ میں بھرے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں خالہ سے آ کے لپٹ گئی۔ جب خالہ نے کہا کہ تم بہت شوخی یعنی کہ شرارتیں کرنے لگی ہو، حسن آرا نے کہا، اس سنبل یعنی کہ نوکرانی کی طرف اشارہ کر کے، ان سنبل نے چڑیل نے فریاد کی ہوگی، یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل کر لپک کر سنبل کا سر کھسوٹ لیا، یعنی کہ بال پکڑ کے کھینچ لی۔ بہترا خالہ اے کرتی رہیں، ایک نہ سنی۔ شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولی، بوا سلطانہ، اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو، یعنی کہ اس کو تعلیم و تربیت نصیحت وغیرہ کرنے کے لیے کوئی استاد مقرر کرو اس کے لیے، یعنی حسن آرا کے لیے۔ سلطانہ بیگم، باجی اماں کیا کروں، مہینوں سے استانی کی تلاش میں ہوں لیکن نہ ملتی۔ شاہ زمانی بیگم، اوئی بوا، تمہاری بھی کہاوت وہی، ڈنڈورا شہر میں بچہ بغل میں، یعنی کہ پورے شہر میں ڈھونڈ لیا استانی اور تمہارے بغل میں یعنی کہ برابر میں استانی رہتی ہے۔ خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ محمد فاضل کی چھوٹی بہو یعنی کہ اصغری کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ سلطانہ، مجھ کو آج تک اطلاع نہیں، دیکھو میں آدمی بھیجتی ہوں، یہ کہہ کر اپنے گھر کی دروغہ کو بلایا کہ مانی جی، دروغہ یعنی کہ نوکروں کی ہیڈ کو بلایا، یعنی کہ مانی جی کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں۔ باجی اماں کہتی ہیں ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہے، دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کرے تو ان کو بلاؤ۔ استانی گیری سے مراد یہاں پہ یعنی کہ ٹیوشن پڑھائیں تو ان کو بلا کے لیا۔ مانی جی مولوی صاحب کے گھر آئی، محمد کامل کی ماں سے صاحب سلامت ہوئی، یعنی کہ سلام دعا ہوئی محمد کامل کی ماں سے، یعنی کہ اصغری کی ساس سے۔ مانی جی، تمہاری بہو چھوٹی بہو کہاں ہے؟ محمد کامل کی ماں کوٹھے پر ہے، کوٹھے پر یعنی کہ چھت پر ہے۔ مانی جی، میں ان کے پاس اوپر جاؤں گی۔ دیانت تسا یعنی کہ محمد اصغری کی ساس، بہو صاحب یہیں آ جائیں گی۔ تمیزدار بہو کے نیچے اترنے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ عصر کی نماز پڑھ کر اصغری نیچے اترتی اور مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ اصغری کو مانی جی نے دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں اتنا کہہ دیا، بیگم صاحب کو اپنی چھوٹی لڑکی کا تعلیم کرانا منظور ہے۔ بڑی بیگم صاحب نے آپ کا ذکر کیا تو بیگم صاحب نے مجھے کو بھیج دیا، یعنی کہ ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی اس نے جو آئی تھی نوکرانی جو آئی تھی مانی جی، انہوں نے اصغری کو یہ بات بتا دی کہ چھوٹی بیگم صاحبہ کو اور اپنی چھوٹی لڑکی کی تعلیم کرانی ہے، یعنی کہ آپ سے ٹیوشن پڑھوانا ہے۔ بڑی بیگم صاحبہ نے یعنی کہ شاہ زمانی بیگم نے آپ نے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اصغری، دونوں بیگم صاحبوں کو میری طرف سے بہت سلام کہنا ہے، میرا جی بہت چاہتا ہے بیگم صاحب کی لڑکی کو پڑھاؤں، لیکن کیا کروں، نہ تو بیگم صاحب لڑکی کو یہاں بھیجیں گی اور نہ ان کے گھر میرا جانا ہو سکتا۔ مانی جی نے تنخواہ کا نام تو لیا لیکن دبی زبان میں اتنا کہا کہ بیگم صاحب ہر طرح سے خرچ پات کی ذمہ داری کرنے کو موجود ہیں، یعنی کہ پھر انڈائریکٹلی بات کی گئی کہ ڈائریکٹلی اس نے مانی جی نے تنخواہ کا ذکر تو نہیں کیا کہ آپ کو تنخواہ باقاعدہ تنخواہ دی جائے گی، لیکن اتنا کہا کہ جو بھی خرچہ وغیرہ ہوگا پڑھانے میں وہ پورا کریں گے۔ اصغری، یہ سب ان کی مہربانی ہے، ان کی ریاست کو یہی زیبا ہے، لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا۔ بن داموں کے لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو حاضر ہوں، اگر تنخواہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گی، یعنی کہ بنا پیسے کے تو پڑھانے، اصغری نے کہا بنا پیسے کے لیے تو پڑھانے کے لیے میں تیار ہوں، یعنی کہ ان کے نوکر کی حیثیت سے میں پڑھانے کے لیے میں تیار ہوں ان کی بیٹی کو، لیکن اگر تنخواہ دار چاہیے اور پیسے دے کر وہ پڑھوانا چاہ رہی ہے تو پھر شہر سے بہت ملیں گی، میں تنخواہ دار استانی گیری نہیں کروں گی، یعنی کہ تنخواہ لے کر نہیں پڑھاؤں۔ اصغری کی گفتگو سن کر مانی لٹو ہو گئی، ہر چند کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے، مگر اصغری کی شستہ تقریر سن کر دنگ ہو گئی اور معذرت کی کہ بھی مجھ کو معاف کرنا۔
یہ کہہ کر مانی جی تو رخصت ہو گئے. غرض مانی جی رخصت ہوئی اور وہاں جا کر بیگم صاحب استانی تو واقعی لاکھوں استانیوں کی ایک استانی جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے، لیکن نوکری کرنے والی نہیں. تحصیلدار کی بیٹی ہے، رئیس لاہور کے مختار کی بہو، گھر میں ماما نوکر ہیں، دالان میں چاندنی بچھی، سوزنی گاؤ تکیہ لگا، اچھی خوشگزار ان کی زندگی، بھلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ ہے. شاہ زمانی بیگم: سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، لیکن مجھ کو یقین نہ تھا کہ وہ نوکری کریں گی. یعنی کہ شاہ زمانی بیگم کو اتنا ڈاؤٹ تھا کہ وہ نوکری کے لیے یعنی تنخواہ کے طور پہ کام نہیں کریں گی اصغری، بس بھیج دیا تھا ایک آس یعنی کہ ایک چانس لیتے ہیں مانی جی. لیکن وہ تو ایسی آدمی مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہے. سلطان نے کہا کیا یہاں آ کر؟ مانی جی: بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آنے لگا؟ سلطانہ: پھر لڑکی وہاں جایا کرے گی؟ شاہ زمانی: اس میں قباحت کیا ہے، اس میں کیا برائی ہے مطلب؟ سلطانہ: خیر حسن آرا وہاں چلی جائے گی. سلطانہ بیگم بھی راضی ہو گئی کہ حسن آرا کو اصغری کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا جائے گا. اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں. دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے، مطلب مہربانی کیجیے اس کو بھی کچھ تمیز اور تہذیب سکھا دیجیے اور پڑھا دیجیے. اصغری: اول تو مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو 4 حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مذلوق بھر دریغ نہیں کروں گی، یعنی ان کے بتانے میں کوئی مطلب کمی بیشی نہیں کروں گی. جو مجھے آتا ہے، جو میں نے سیکھا ہے وہ بھی میں سکھاؤں گی. چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو اشرفی دینے لگیں. اصغری: اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کہ یوں کر ہو سکتا ہے میں پڑھوائی آپ سے لوں. سلطانہ: استغفر اللہ، پڑھوائی دینے کا ہمارا کیا منہ، بسم اللہ کی مٹھائی ہے. اصغری: ہاں شروع میں تبرک کے طور پہ مٹھائی بانٹ دیا کرتے، سو اشرفی کیا ہوگی، بچوں کا منہ میٹھا کرنے کو ہاتھ سیر مٹھائی کافی ہے. یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا، یعنی اپنی صنعت کی طرف اشارہ کیا. وہ ایک کاب بھر کر یعنی کہ بڑی تھال بھر کر نکتیاں لائی. اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی، پھر بھری کاب دیانت کو دی کہ وہ بچوں میں بانٹ دو کہ بچوں میں. غرض دنیا سازی کی باتیں ہوا کر شاہ زمانی بیگم چلی گئی اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر گئی. یعنی کہ مولوی نذیر احمد نے بات وہی کی ہے جو چیپٹر جو لیا گیا ہے یہ مرات العروج سے لیا گیا، جس میں بیسیکلی طور پہ 2 بہنوں کی کہانیاں بیان کی گئی، ایک اکبری اور ایک اصغری. اکبری وہی پوہڑ اپنی طرح تھی، حسن آرا کی طرح. اصغری بہت سگڑ مزاج تھی اور اسی پہ یہ پورا کہانی بیس کرتی کہ جب اس نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا تھا یعنی کہ لڑکیوں کا مدرسہ لگایا تھا ان کو پڑھانے کے لیے، تو اس میں ایک اور اسٹوڈنٹ طالب علم کا اس کا اضافہ ہو گیا تھا جو حسن آرا کی صورت میں تھا. یہ چیپٹر اسی سے ریلیٹ ہے. امید ہے یہ چیپٹر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس چیپٹر کا کام آپ کو واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.